الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر۔ کیا احسان کیا کہ ان میں انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، یہ پوری کی پوری کائنات پر اللہ کا احسان ہے، صرف امت محمدیہ پر نہیں، آپ کے ماننے والوں پر نہیں، بلکہ پوری کی پوری کائنات کہ جتنے بھی لوگ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مبعوث فرمایا۔
آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت اور آپ کو دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو اس کائنات کو بھی نہیں پیدا کیا جاتا۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات پیدا کی گئی، یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ باعث وجود کائنات، کہ آپ اس کائنات کے پیدائش اور اس کے وجود کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ آپ کی وجہ سے اور آپ کے طفیل میں اور آپ کی برکت سے پوری کائنات جس میں ہم بھی شامل ہیں ان سب کو وجود دیا گیا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہیں ہوتی، جب کائنات نہیں ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے طفیل میں یہ کائنات پیدا کی گئی، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں ان سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا وجود بھی ہے، اور ہمیں جتنی نعمتیں مل رہی ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مل رہی ہیں۔ صرف مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو بھی جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور مسلمانوں کے اوپر تو آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں کہ آپ کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے مسلمانوں کو تو بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، اور بڑے بڑے عذابوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے مسلمان بچے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں سے، کہ اگر آپ کی وہ دعائیں نہ ہوتی تو مسلمان بھی تباہی کا شکار ہوتے، مزید تباہی کا۔ اور آپ کی وفات کے بعد سارے صحابہ نے اس کو نقل کیا کہ آپ کی وفات بھی پیر والے دن ہوئی، لیکن آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا تھی ربیع الاول کی، اور وفات کی تاریخ کیا تھی ربیع الاول کی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بات کسی حدیث میں صاف صراحتاً واضح طریقے سے نہیں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں تاریخ نہیں بتائی، یہ بتایا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا اور پیر کے دن پیدا ہوا، اور اس کے جو واقعات پیش آئے پیدائش سے پہلے کے، پیدائش کے بعد کے، پیدائش کے وقت کے، وہ سب واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بات، صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے عاشق کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو انہوں نے محفوظ کیا، ایک ایک کام کو محفوظ کیا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر پہ کون سی گلیوں سے گئے، کون سے راستوں سے گئے، کس درخت کے نیچے ٹھہرے، کہاں رکے، کہاں آرام کیا، کہاں بیٹھے، کہاں لیٹے، کہاں استنجا کیا، سب صحابہ نے نقل کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ لیکن یہ کسی صحابی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، کسی صحابی نے نہیں پوچھا، اور نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری پیدائش کی تاریخ کیا ہے ربیع الاول میں۔ آپ کا وصال ہو گیا، پیر کا دن ہے، ربیع الاول ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، کوئی بتا ہی نہیں رہا کون سی تاریخ ہے ربیع الاول کی جس میں آپ کا وصال ہوا، تاریخ کوئی نہیں بتا رہا۔ تو نہ پیدائش کی تاریخ کوئی بتاتا ہے، نہ وصال کی تاریخ کوئی بتاتا ہے۔
بہرحال آج کے زمانے میں میتھمیٹکس، حساب کتاب بہت ترقی کر چکا ہے، اور ہزاروں سال پرانی بھی کوئی تاریخ ہو نا، وہ نکالنا بھی بڑا آسان ہے۔ تو اب لوگوں نے تاریخ نکالی، کس طرح کہ یہ تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری حج کیا، وفات ہوئی ربیع الاول میں، حج ہوا ذوالحجہ کے مہینے میں، اور جو عرفے کا دن تھا 9 ذوالحجہ، وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب اس سے حساب نکالا ہے بہت سارے لوگوں نے کہ بھئی ذوالحجہ کا مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مہینہ محرم ہے، پھر دوسرا مہینہ صفر ہے، اور ربیع الاول میں وصال ہو گیا۔ تو محرم کا بھی 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی، صفر کا بھی 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی۔ تو تینوں مہینے 29 کے بھی ہو سکتے ہیں، تینوں مہینے 30 کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 2 29 کے ہوں، ایک 30 کا، 2 30 کے ہوں، ایک 29 کا۔ ہر طریقے سے حساب کتاب کر کے پھر لوگوں نے تاریخ نکالی۔ تو اب اس کے اندر چونکہ یہ پتہ نہیں کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ تھا وہ 29 کا تھا یا 30 کا، اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ آگے محرم کا مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا، یہ اندازے ہیں، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ صفر کا مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا، کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوا؟ تاریخیں مختلف ہو گئی کہ جی اگر 29 کا ہوگا تو یہ تاریخ بنتی ہے، اگر 30 کا ہوگا تو یہ تاریخ بنتی ہے۔ تو تاریخوں میں پھر بھی اختلاف ہے، جب تک حدیث سے ثابت نہ ہو کہ یہ مہینے 29 کے تھے یا 30 کے تھے تو کیسے اتفاق کر لیں۔ اسی طرح پیدائش کے بھی تاریخ تو نکالی، لیکن کیسے وہ اندازہ ہے کہ 29 کا ہے یا 30 کا، وہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، یہ بات مشہور ہے، عوام کی زبان پر ہے، چڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے پیدائش کا، اور پیر کا دن ہے، یہ حدیث میں ہے بالکل۔ تاریخ کا کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے اسی 12 ربیع الاول کو کہتے تھے 12 وفات۔ یہ آج کل کی نسل کو نہیں پتہ، 12 وفات کہتے تھے، یعنی سب یہ کہتے تھے کہ 12 ربیع الاول وفات کا بھی دن ہے۔ تو عوام کی جو زبان پر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا بھی دن ہے، 12 ربیع الاول وفات کا بھی دن ہے، اور اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بحث کرنا، الجھنا، لڑنا، دلائل دینا، یہ بیکار کی جہالت کی بات ہے۔ جب تاریخ کا ذکر حدیث میں نہیں تو بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ آدمی بحث اس میں کرے جو حدیث میں موجود ہو۔ یہ تاریخی معاملات ہیں، اس میں اختلاف ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے کسی نے حساب نکالا، اس کے حساب سے پیدائش کی تاریخ نکلی 12 نکالا، بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے، علماء نے، مورخین نے، بعض نے نکالا ان کی نکلی 9 ربیع الاول، کسی کی کوئی اور نکلی ربیع الاول کی، مختلف تاریخیں نکلی ہیں۔ اس لیے اس میں بحث کرنا، الجھنا بیکار ہے۔ دیکھیے یہ وہ مسائل ہیں کہ اس میں بحث کرنا فضول میں اپنی زندگی، اپنے وقت کو بھی ضائع کرنا اور اپنی توانائی کو بھی ضائع کرنا ہے۔ اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں، نام تو سنا ہوگا، ہندوستان میں شاعر تھے اور بڑے سمجھدار، اور ان کے بڑے حکمت اور معرفت والے اشعار ہیں، بڑے عجیب و غریب اشعار ہیں۔ تو انہوں نے اسی فالتو بحث کے بارے میں بھی ایک شعر کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی مذہبی بحث کی ہی نہیں، اس لیے کہ مجھ میں فالتو عقل تھی ہی نہیں۔ بھئی یہ فالتو عقل والوں کا کام ہے، جن کے پاس فالتو ٹائم ہے اور فالتو دماغ ہے،
وہ فضول بحثوں میں الجھیں گے۔ اس میں الجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، تاریخ کا ذکر بالکل نہیں ہے کسی حدیث میں۔ کسی صحابی نے، میں نے عرض کیا نا، کسی ایک صحابی نے تاریخ نقل نہیں کی، نہ پیدائش کی نہ وفات کی۔ ہے تو کوئی ہمیں دکھا دے، ہم مان لیں گے۔ تاریخ کہیں منقول نہیں ہے، دن منقول ہے، مہینہ منقول ہے۔ تو جو چیز حدیث میں نہیں، اب اس میں بحث کرنا یہ فضول اپنا وقت بھی برباد کرنا اور اپنی توانائی ضائع کرنا ہے۔ اور اس کا حساب کتاب، سوال جواب ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قبر میں اور آخرت میں کہ جی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور کون سی تاریخ کو انتقال ہوا تھا۔ اس کا کوئی حساب نہیں ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے ہمارے لیے۔ جس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ یاد رکھیے وہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ کی پیدائش خود ایک بابرکت عمل ہے۔ میں نے بتایا ابھی، ساری کائنات کے وجود کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے پوری دنیا میں، اور اللہ نے دکھائے اور بتایا۔ بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری چیزوں کا، واقعات کا تذکرہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کا بھی مہینہ ہے، وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اب پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور ہوگی اور ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی پیدائش کی خوشی ہو۔ لیکن جس طرح آج کل ہمارے ہاں ایک غلط رسم چل پڑی ہے برتھ ڈے کی، یہ برتھ ڈے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں اور برتھ ڈے کے اندر کیک کاٹ رہے ہیں اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں، طرح طرح کی رسومات ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل خلاف شرع، غیر مسلموں کا، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ تو اب تو اللہ معاف کرے، اللہ پناہ میں رکھے، اب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی کیک کاٹنے شروع کر دیے، جو بالکل جہالت، گناہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے، اب اس خوشی پہ کرنا کیا ہے، اس خوشی کو کس طرح منانا چاہیے، خوشی پہ کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ کہاں سے معلوم ہوگا، کس سے پوچھیں؟ آسان سی بات ہے۔ دیکھیے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ پہ ایمان لانے والے، ہمارے لیے نمونہ اور قابل اتباع، قابل تقلید صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیے ایک تو صحابہ کرام کو اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا، اللہ نے بھی بتا دیا۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا ذکر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس آیت کی تفسیر پڑھ لینا، پہلے پارے کے اندر ہے، آخری رکوع میں، کہ صحابہ کے ایمان کو نمونہ بنایا ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایمان میں بھی، عمل میں بھی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کو ہے، ہونا چاہیے، ہر امتی کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پہلے فیصلہ کریں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو ہے، سب سے زیادہ کس کو ہے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے پہلے۔ وہ یقیناً صحابہ کرام کو ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا نہ آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ صحابہ سے بڑا سرکار کا عاشق نہ آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اور جو کسی کو سمجھتا ہے غیر صحابی کو، چاہے وہ کتنا اونچے درجے کا ولی ہو، کہ اس کی محبت اور اس کا عشق سرکار سے، صحابہ سے زیادہ ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ صحابہ سے بڑا نہ کوئی عاشق پیدا ہوا نہ ہوگا۔
صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت رکھنے والا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. اور صرف ان کی محبت ہماری طرح زبانی کلامی نہیں تھی، ان کی محبت وہ تھی کہ انہوں نے حضور کی خاطر وہ قربانیاں دی جو ہم نہیں دے سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سب کچھ قربان کر دیا، جان صرف نہیں، اپنا مال، اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، قبیلہ، کنبہ، سب کچھ چھوڑ دیا. یہ آسان بات ہے؟ پھر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار، ہر وقت تیار. تو صحابہ کی قربانی جو انہوں نے دی، ایسی قربانی دینے والا کسی امت میں کسی نبی کا ماننے والا پیدا نہیں ہوا. تو صحابہ جیسا کوئی عاشق نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ سب سے بڑے عاشق ہیں، صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے. تو جب صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تو کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی نہیں تھی؟ اگر ان کو خوشی تھی، ان کو محبت سب سے زیادہ تھی، تو ان کو خوشی بھی سب سے زیادہ ہوگی. تو انہوں نے یہ خوشی کس طرح منائی؟ وہ یہ خوشی کس طرح مناتے تھے؟ اس لیے بات یاد رکھیے، بس آخری بات، کہ دین اور ایمان اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی سمجھ پر چلنے کا نام نہیں ہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں اس طرح. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، نماز سے عشق ہے. وہ کہتا ہے جی یہ فجر کے اندر جو 2 فرض رکعتیں ہیں نا، میرا 2 رکعت سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا، میرا دل نہیں بھرتا، مجھے سکون نہیں ملتا 2 رکعت سے، میں تو فجر میں 4 پڑھوں گا. تو آپ ہی خود بتائیے کہ اگر وہ فجر میں 2 فرض کے بجائے 4 پڑھے، آپ فیصلہ کیجئے، فتویٰ دیجئے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ گناہ کا کام تو نہیں کر رہا نا، کوئی جرم تو نہیں کر رہا، کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی اللہ کی نافرمانی بظاہر تو نہیں کر رہا، صرف اس نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی. سب یہی کہیں گے، سارے علماء سے پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، سارے مسالک سے پوچھ لیں کہ جی اس نے غلط کیا، گناہ کیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ 2 کے بجائے 4 پڑھی. ایک آدمی کہتا ہے مجھے سجدہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو میں 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کر لوں، کیا حرج ہے؟ سجدے ہی تو کر رہا ہے نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا. لیکن سارے علماء اور فقہا، سارے مسالک کہتے ہیں 4 سجدے کر لیے نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. بھائی کون سا اس نے جرم کر لیا، کون سا گناہ کر لیا؟ بات کیا ہے کہ جس عبادت کا، جس کام کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بتا دیا، اسی طریقے سے کرنے کا نام دین ہے. اور اس طریقے سے ذرا سا ادھر ہٹ گئے یا ادھر ہٹ گئے، وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. بالکل اسی طرح صحابہ نے جس کام کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس طریقے سے جو کام کیا ہے، اسی طریقے کو اپنا. ہمارا دماغ یہ چاہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ ہے، تو اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. ورنہ 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنے والے کی بھی نماز ہونی چاہیے، 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کرنے والے کی بھی نماز ہونی چاہیے. وہ تو اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے. تو اس لیے دین اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، دین اللہ رسول کی اتباع کا نام ہے. تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا میرے عزیزوں، یہ ہے دین اور یہ ہے ہدایت. اور جو صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گیا، اب وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ جو صحابہ کے جیسا ایمان اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہے، اللہ کہہ رہا قرآن میں، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہی میں. اس لیے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے
جو بڑے ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو جو کام ان سے ثابت نہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو نہ پورا کریں بلکہ دین کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔